گاڑی کے ٹائروں کی چنگھاڑ کے ساتھ جب بریک لگی تو میرا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ میری پلکیں منو وزنی ہو رہی تھیں اور دماغ میں جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں نے دھندلی نظروں سے اپنی سائٹ پر دیکھا، جہاں کھڑکی کے باہر گہرا اندھیرا اور نیچے بہتے دریائے نیلم کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد نے انجن بند کیا اور ایک گہری سانس لے کر میری طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت اور پچھتاوا نہیں تھا جو پچھلے 2 دن سے اس نے نقاب کی طرح اوڑھ رکھا تھا، بلکہ وہاں ایک ایسی بھیانک صفاقی تھی جسے دیکھ کر میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی بے جان ہوتی ہوئی زبان کو دانتوں تلے دبا کر بمشکل کہا، احمد، تم نے گاڑی کیوں روک دی ہے؟ مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پانی دو۔ احمد نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور اچانک میرا بازو دبوچ کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی چٹک جائے گی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، سفینہ میری جان، پانی تو بہت ہے نیچے، اتنا پانی ہے کہ تمہاری پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر میری طرف آیا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے پر لگے تو مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس انجیکشن نے میرے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے مجھے سر درد کی دوا کہہ کر لگایا تھا۔ احمد نے مجھے گاڑی سے ایسے گھسیٹا جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی اور کہا، احمد، یہ کیا مذاق ہے؟ تم تو مجھ سے معافی مانگنے لائے تھے نا؟ تم تو سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتے تھے نا؟ احمد نے ایک زوردار جھٹکے سے میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے سڑک کے کنارے لگی حفاظتی باڑ کے بالکل قریب لے گیا، جہاں سے نیچے موت منہ کھولے کھڑی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بے وقوف عورت، تم نے واقعی سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں خود کو طلاق دینے دوں گا؟ تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے اپنی جائیداد سے، اپنے بزنس سے لات مار کر نکال دو گی اور میں چپ چاپ سڑک پر آ جاؤں گا؟ نہیں سفینہ، میں نے معافی کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں اس ویرانے میں لا سکوں، کیونکہ اگر تم زندہ رہتی تو وہ طلاق کے کاغذات میرے گلے کا پھندا بن جاتے۔ اب نہ تم رہو گی اور نہ ہی وہ طلاق ہوگی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ ایک افسوسناک حادثے میں ہماری گاڑی گر گئی اور تم بہہ گئی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے لاوے کی طرح اتر رہے تھے۔ تو یہ اس کی منصوبہ بندی تھی، وہ محبت کا ناٹک، وہ پچھتاوا، وہ وادی نیلم کا ٹرپ، سب ایک دھوکہ تھا تاکہ وہ مجھے قانونی طور پر الگ ہونے سے پہلے ہی راستے سے ہٹا سکے۔ میں چیخنا چاہتی تھی کہ احمد، میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں، علی اور زویا کا سوچو، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتی، اس نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا جس پر فتح کا ایک شیطانی سکون تھا۔ میرا جسم ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گیا۔ کشیش ثقل نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ میں برفیلے پانی سے ٹکرا گئی۔ پانی کی سطح کسی سخت کنکریٹ کی طرح میرے جسم سے لگی۔ میری پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں ٹوٹنے کی ایک ایسی خوفناک آواز آئی جو پانی کے شور میں بھی مجھے سنائی دی۔ درد کی ایک لہر نے میرے دماغ کو سن کر دیا اور پھر گہرا سیاہ اندھیرا مجھے نکل گیا۔ دریا کی موجیں مجھے کسی تنکے کی طرح اچھالتی رہیں۔ میرا سر بار بار پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس سے میرا چہرہ، وہ چہرہ جسے میں آئینے میں دیکھ کر کبھی فخر کرتی تھی، بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ موت مجھے کیوں نہیں آئی۔ شاید خدا کو میرا امتحان ابھی اور لینا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک لکڑی کے تختے پر پڑی تھی اور کچھ لوگ مجھے اٹھا کر کہیں لے جا رہے تھے۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی۔ پھر ہسپتال کی سفید چھتیں، ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ اور پھر ایک طویل تاریک خاموشی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ مجھے ایک سرکاری ہسپتال کے لاوارث وارڈ میں پھینک دیا گیا تھا۔ میری شناخت، میرا پرس، میرا فون سب احمد کے پاس رہ گیا تھا، اس لیے یہاں میں صرف مریضہ نمبر 4 تھی۔ ڈاکٹر میرے پاس آتے اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اس کا حرام مغز ٹوٹ چکا ہے اور اعصابی نظام ختم ہو گیا ہے، یہ اب صرف ایک زندہ لاش ہے۔ میں بستر پر پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ میرا جسم مفلوج تھا مگر میرا دماغ پوری طرح جاگ رہا تھا، اور یہ جاگتا ہوا دماغ میرے لیے عذاب بن چکا تھا۔ مجھے اپنا ماضی کسی فلم کی طرح یاد آتا۔ میں سفینہ سکندر، 26 سالہ بزنس وومن، جس کے ایک حکم پر سینکڑوں ملازم دوڑ پڑتے تھے، آج اپنی کروٹ بدلنے کے لیے بھی محتاج تھی۔ میں نے احمد سے کالج میں محبت کی تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکا تھا اور میں ارب پتی باپ کی اکلوتی بیٹی۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کی، اسے عزت دی، اسے اپنی کمپنی کا MD بنایا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھوکہ۔
میں نے جب کمپنی کا آڈٹ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پچھلے 3 سالوں سے میری دولت جوئے میں اڑا رہا ہے اور اس کی ایک خفیہ گرل فرینڈ بھی ہے جس پر وہ میرے پیسے لٹا رہا ہے۔ جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی اور جائیداد سے بے دخل کر دوں گی اور سب کچھ اپنے بچوں علی اور زوہا کے نام ٹرسٹ میں لکھ دوں گی۔ یہی میری غلطی تھی۔ مجھے اسے اپنے ارادے نہیں بتانے چاہیے تھے۔ اسے جب اپنی عیاشی ختم ہوتی نظر آئی تو اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کا یہ منصوبہ بنایا۔ آج 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میں یہاں گندگی اور تعفن کے درمیان پڑی تھی۔ میرے کانوں میں میرے بچوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ علی ابھی صرف 5 سال کا تھا اور زوہا 3 سال کی تھی۔ وہ ظالم باپ کے پاس اکیلے تھے۔ نہ جانے اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ کیا اس نے انہیں بھی مار دیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ میں روزانہ رات کو اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا تو مجھے ٹھیک کر دے یا مجھے موت دے دے۔ میرا جسم ہر وقت درد میں رہتا تھا، لیکن روح کا درد جسمانی درد سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ وارڈ میں سناٹا تھا۔ باقی مریض سو رہے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی سیدھی میرے بستر پر پڑ رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو تکیے میں جذب ہوتے محسوس کیا اور دل ہی دل میں پکارا، اے کائنات کے مالک، کیا میرا کوئی مددگار نہیں؟ کیا ظالم جیت گیا اور مظلوم ہار گیا؟ ابھی میرے دل کی یہ فریاد ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ کھڑکی سے آنے والی چاندنی کی لہروں میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ وہ روشنی جو فرش پر بچھی تھی اب آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، جیسے کشش ثقل ختم ہو گئی ہو۔ مجھے لگا میری نظر دھوکہ کھا رہی ہے، لیکن نہیں۔ روشنی کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بستر کے پاس ایک ہیولا بن گیا۔ ہسپتال کی بو ختم ہو گئی اور فضا میں رات کی رانی کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ وہ روشنی کا ہیولا ایک ٹھوس انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا لباس چاندنی کی طرح سفید اور چمکدار تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ وہ انسانی خوبصورتی کا معیار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پرہیبت کشش تھی جسے دیکھ کر سانس رک جائے۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں اور ان میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ وہ زمین پر کھڑا نہیں تھا بلکہ فرش سے کچھ اینچ اوپر معلق تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا موت کا فرشتہ مجھے لینے آ گیا ہے؟ وہ میرے قریب آیا اور جھک کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سی شناسائی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس ٹھنڈک میں جلن نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جو میرے دماغ کی نسوں میں اتر گیا۔ اس نے لب کشائی کی تو اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں بلکہ براہ راست میرے دماغ میں گونجی، جیسے وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بات کر رہا ہو۔ اس نے کہا، اے دکھی ماں، تمہاری روح کی چیخ نے میری دنیا میں کوہرام مچا دیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہاری آواز ختم ہو گئی ہے، لیکن تمہارے دل کی پکار اتنی اونچی ہے کہ اس نے آسمانوں کا سینہ چیر دیا ہے۔ میں ارتضیٰ ہوں، قبیلہ مہتاب کا شہزادہ۔ میں چاند کی کرنوں کے ذریعے سفر کرتا ہوں اور آج میں تمہارے آنسوؤں کا حساب لینے آیا ہوں۔ میں نے حیرت اور امید کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا۔ میں نے پلکیں جھپکا کر پوچھا کہ تم میری مدد کیوں کرو گے؟ میں تو ایک ٹوٹی ہوئی لاش ہوں۔ ارتضیٰ نے میرے سوال کو میری آنکھوں میں پڑھ لیا اور ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ انسانوں نے تمہیں ٹھکرایا ہے، لیکن قدرت نے تمہیں چنا ہے سفینہ۔ تمہارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب ختم ہو چکے ہیں اور میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ سچ کہتے ہیں، انسانوں کے پاس تمہیں جوڑنے کا کوئی طریقہ نہیں، لیکن میرے پاس ہے۔ میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے مردہ اعصاب میں جان ڈال سکتا ہے، جو تمہاری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو فولاد بنا سکتا ہے۔ لیکن اس کا لہجہ اچانک سنجیدہ اور بھاری ہو گیا۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ میری دنیا وادی مہتاب میں علاج کا طریقہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ تمہیں آگ اور مٹی کے عذاب سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ بولو، کیا تم وہ درد سہنے کو تیار ہو جو موت سے بھی بدتر ہوگا؟ میرے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک طرف اسی بستر پر سڑ سڑ کر مرنا اور اپنے بچوں کو اس درندے احمر کے پاس چھوڑ دینا، اور دوسری طرف ایک انجانی دنیا کا خوفناک سفر اور امید کی کرن۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولا، جس کا مطلب واضح تھا کہ ہاں، میں تیار ہوں۔ مجھے ہر درد منظور ہے، بس مجھے طاقت دو۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں ستائش کی چمک ابھری۔ اس نے کہا، تو پھر الوداع کہہ دو اس کمزور جسم کو، کیونکہ واپسی پر تم وہ نہیں رہو گی جو تم اب ہو۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی لمحے ایک تیز نیلی روشنی نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے۔
ہسپتال کی دیواریں غائب ہو گئیں اور میں ارتضا کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ نیچے دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد گہرے نیلے بادلوں کا ایک سمندر تھا۔ ارتضا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور ہم کشش ثقل کے تمام قوانین کو توڑتے ہوئے خلا میں سفر کر رہے تھے۔ میرے مفلوج جسم میں سرد ہوا کے تھپیڑے لگ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک ہیبت ناک خاموشی کا احساس تھا۔ زمین نیچے کہیں دور ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح رہ گئی تھی، اور پھر ہم نے بادلوں کی آخری تہہ کو بھی پار کر لیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اگر میرے حلق میں آواز ہوتی تو میں خوف سے چیخ پڑتی۔ یہ کوئی خلا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی آسمان، بلکہ ہم ایک دوسری دنیا میں داخل ہو رہے تھے، جہاں کا آسمان سیاہ نہیں بلکہ گہرا جامنی تھا، اور وہاں ایک نہیں بلکہ 3 چاند چمک رہے تھے، جن کی روشنی دودھیا ہونے کے بجائے سرخی مائل تھی۔ نیچے زمین پر چاندی جیسی ریت کے ٹیلے میلوں دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے بیچوں بیچ عجیب و غریب شکل کے درخت اگے ہوئے تھے، جن کے پتے شیشے کی طرح شفاف تھے۔ ارتضا کی رفتار کم ہوئی اور ہم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ ہمارے قدم جیسے ہی اس نئی دنیا کی زمین پر لگے تو چاندی جیسی ریت اڑ کر میرے چہرے پر لگی۔ یہ ریت گرم تھی۔ ارتضا نے مجھے احتیاط سے ریت پر لٹایا اور میرے جھکے ہوئے چہرے کو سیدھا کیا۔ اس نے کہا، سفینہ، خوش آمدید۔ یہ وادی مہتاب ہے۔ یہاں وقت کا پہیہ زمین سے مختلف رفتار سے چلتا ہے۔ وہاں ابھی رات ہے، لیکن یہاں صدیاں گزر چکی ہیں۔ اب وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تمہارا جسم زمین کی مٹی سے بنا ہے اور یہاں کی فضا اسے قبول کرنے میں مزاحمت کرے گی۔ ہمیں سب سے پہلے تمہاری ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی اور بکھری ہوئی پسلیوں کو جوڑنا ہے۔ اس کے لیے مجھے تمہیں کوہ آتش کے دامن میں لے جانا ہوگا۔ وہ سامنے دیکھو۔ میں نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو گھمایا تو سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آیا، جو کسی کالے دیو کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی چوٹی سے دھواں نکل رہا تھا اور اس کے دامن میں ایک تالاب تھا، جس میں پانی نہیں بلکہ پگھلا ہوا لاوا ابل رہا تھا۔ اس لاوے کا رنگ خونی سرخ تھا اور اس میں سے اٹھنے والے بلبلے خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ میرا دل دہل گیا۔ کیا یہ مجھے اس آگ میں ڈالنے والا ہے؟ ارتضا نے میری خوفزدہ نظروں کو بھانپ لیا اور سنجیدگی سے کہا، گھبراؤ نہیں سفینہ، یہ آگ نہیں ہے، یہ مقناطیسی مٹی ہے۔ یہ تمہارے جسم کو نہیں جلائے گی، لیکن یہ تمہاری ہڈیوں کو تلاش کر کے انہیں زبردستی اپنی جگہ پر واپس لائے گی۔ یہ عمل اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ اگر تمہارے حلق میں آواز ہوتی تو تمہاری چیخیں اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی، پر تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے انتقام کے لیے۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اس ابلتے ہوئے تالاب کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے ہم قریب جا رہے تھے تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ ارتضا تالاب کے کنارے پہنچا اور اس نے مجھے دھیرے سے اس گاڑے اور ابلتے ہوئے سرخ مٹی کے تالاب میں اتار دیا۔ جیسے ہی میرا جسم اس مٹی سے مس ہوا، مجھے لگا کہ ہزاروں بچھوؤں نے میرے جسم میں اپنے ڈنک گاڑ دیے ہیں۔ یہ جلن کھال کی نہیں تھی، بلکہ یہ سیدھی میری ہڈیوں کے گودے میں اتر گئی تھی۔ ارتضا نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ مجھے وہیں مٹی میں دبا کر رکھا۔ میری آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، میرا منہ چیخنے کے لیے کھلا، مگر آواز نہ ہونے کی وجہ سے صرف ایک بے آواز ہوا خارج ہوئی۔ میرا پورا وجود اکڑ گیا۔ پھر مجھے اپنے جسم کے اندر سے کڑکڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ مٹی زندہ تھی، وہ میرے گوشت کو چیرتی ہوئی میری ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے گرد لپٹ رہی تھی۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ میری ریڑھ کی ہڈی کے مہرے، جو احمر کے دھکے سے بکھر چکے تھے، وہ زبردستی کھنچ کر واپس اپنی جگہ پر جڑ رہے تھے۔ یہ درد موت سے بھی بدتر تھا۔ مجھے لگا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں درد کی شدت سے بار بار ہوش کھوتی اور پھر ہڈی کے چٹکنے کی آواز سے ہوش میں آ جاتی۔ ارتضا مسلسل میرے ماتھے پر ہاتھ رکھے کچھ پڑھ رہا تھا۔ شاید وہ میری روح کو جسم سے نکلنے سے روک رہا تھا، کیونکہ اس درد میں روح کا ٹھہرنا ناممکن تھا۔ کافی دیر تک یہ عذاب جاری رہا، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ اب میں راکھ ہو چکی ہوں۔ تب اچانک ارتضا نے مجھے ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ میں ہانپ رہی تھی، حالانکہ میرے پھیپھڑے کمزور تھے۔ میرا جسم پسینے اور سرخ مٹی سے اٹا ہوا تھا، لیکن ایک عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ میری کمر میں جو ایک خلا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ میری گردن جو پہلے ڈھلک جاتی تھی اب سیدھی تھی۔ ارتضا نے میرے چہرے پر جمے ہوئے مٹی کے ذرات صاف کیے اور کہا، پہلا مرحلہ مکمل ہوا سفینہ، تمہارا ڈھانچہ جڑ چکا ہے۔ مقناطیسی مٹی نے ہڈیوں کو ویلڈ کر دیا ہے، لیکن ابھی تم ہل نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے اعصاب، وہ تاریں جو دماغ کا حکم جسم تک پہنچاتی ہیں، وہ ابھی بھی مردہ ہیں۔ اب ہمیں بجلی کے پھول کے پاس جانا ہوگا۔ وہ مجھے دوبارہ اٹھا کر ایک گھنے جنگل کی طرف چلا۔ یہ جنگل شیشے کے درختوں کا تھا۔
وہاں اندھیرا تھا لیکن ایک خاص جگہ پر نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا پودا ہے جس پر صرف ایک پھول لگا ہوا ہے۔ وہ پھول ایسا لگ رہا تھا جیسے خالص بجلی سے بنا ہو۔ اس کی پتیاں مسلسل پھڑپھڑا رہی تھیں اور ان میں سے ہلکی ہلکی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے مجھے ایک چٹان پر بٹھایا۔ اب میں سہارے سے بیٹھ سکتی تھی لیکن خود ہل نہیں سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے اس پھول کو ڈنٹھل سے توڑ لیا۔ پھول کے ٹوٹتے ہی فضا میں ایک دھماکے جیسی آواز گونجی۔ اس نے وہ چمکتا ہوا پھول نچوڑا تو اس میں سے نیلے رنگ کا ایک گاڑھا سیال مادہ ٹپکنے لگا۔ ارتضیٰ نے میرے جبڑے کو دبا کر میرا منہ کھولا اور کہا کہ یہ زہر بھی ہے اور تریاک بھی۔ اسے پیتے ہی تمہیں لگے گا کہ تمہاری رگوں میں پگھلا ہوا سیسا دوڑ رہا ہے۔ یہ تمہارے مردہ اعصاب کو کرنٹ دے گا۔ اگر تم نے یہ برداشت کر لیا تو تم اپنی انگلیاں ہلا سکو گی۔ اس نے وہ قطرے میرے حلق میں ٹپکا دیے۔ جیسے ہی وہ مادہ میرے حلق سے نیچے اترا، میرا پورا جسم ایک شدید جھٹکے سے ہوا میں اچھل گیا۔ مجھے لگا میں کسی ہائی وولٹیج بجلی کی تار سے چپک گئی ہوں۔ میری نسیں تن گئیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں سوئیاں چبھنے لگیں۔ یہ سوئیاں ہزاروں کی تعداد میں تھیں۔ درد کی لہریں دماغ سے لے کر پیروں کے انگوٹھوں تک دوڑ رہی تھیں۔ میں تڑپ رہی تھی مگر ارتضیٰ نے مجھے تھام رکھا تھا۔ اچانک میرے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک شدید ٹیس اٹھی اور وہ مڑی۔ ہاں، وہ مڑی۔ 6 ماہ بعد میرے جسم نے میرے دماغ کا حکم مانا تھا۔ پھر میرے پیروں میں جان آئی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ارتضیٰ کا بازو پکڑ لیا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ روکو، بہت درد ہے، لیکن میری زبان ابھی بھی گنگ تھی۔ ارتضیٰ نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میرے پیر زمین پر ٹک تو رہے تھے مگر وہ کانپ رہے تھے جیسے نومولود بچھڑے کے ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے سفینہ، تمہارا جسم اب مکمل ہے، تمہارے پٹھے اور اعصاب فولاد کے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی سب سے اہم چیز باقی ہے، تمہاری آواز۔ وہ آواز جو تمہارے گلے میں گھٹ گئی تھی، جب تک وہ باہر نہیں آئے گی تمہارا علاج ادھورا ہے، اور اس کے لیے ہمیں گونجتی غار میں جانا ہوگا۔ وہ سامنے دیکھو۔ سامنے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک سیاہ غار کا دہانہ تھا جس میں سے ہوا کے گزرنے کی بھیانک سیٹیوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارتضیٰ مجھے وہاں لے گیا۔ غار کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور وہاں ہماری سانسوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ ارتضیٰ مجھے غار کے بالکل بیچ میں لے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، سفینہ، یہ عام غار نہیں ہے، یہ تمہارے اندر کے درد کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹاتا ہے۔ یہاں تمہیں بولنا نہیں ہے بلکہ چیخنا ہے۔ تمہیں اپنے دل کے سب سے گہرے زخم کو کریدنا ہوگا۔ سوچو اس لمحے کو جب احمد نے تمہیں دھکا دیا تھا۔ سوچو اپنے بچوں کو جو اس وقت شاید بھوکے پیاسے احمد کے ظلم سہ رہے ہوں گے۔ تمہاری ممتا کی چیخ ہی اس غار کا دلسم توڑ سکتی ہے۔ جب تک تمہاری روح نہیں چیخے گی، تمہاری زبان کا تالا نہیں ٹوٹے گا۔ کوشش کرو سفینہ، پکارو اپنے بچوں کو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اندھیرے میں مجھے علی کا معصوم چہرہ نظر آیا جو روتے ہوئے مجھے بلا رہا تھا۔ مجھے زوہا کی آواز سنائی دی، ماما آپ کہاں ہیں؟ میرا دل پھٹنے لگا۔ احمد کا وہ مکروہ کہا میرے دماغ میں گونجا، اب نہ تم رہو گی نہ وہ طلاق ہوگی۔ میرے اندر غصے اور بے بسی کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے اپنا منہ کھولا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے زور سے کہا، نہیں اور زور سے، تمہارے بچے تمہیں بلا رہے ہیں سفینہ۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا۔ میری ممتا کی تڑپ نے میرے گلے کی رگوں کو پھلا دیا۔ میں نے اپنی پوری جان، اپنی روح کا سارا زور لگا کر ایک چیخ ماری جو میرے حلق کے ٹیشوز کو چیرتی ہوئی باہر نکلی، میرے بچے! میری آواز اتنی شدید اور دردناک تھی کہ غار کے در و دیوار ہل گئے۔ میری اپنی آواز کی گونج میرے کانوں میں بار بار ٹکرائی، میرے بچے، میرے بچے! میں گھٹنوں کے بل گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ 6 ماہ کا جمع شدہ درد تھا جو آنسوؤں اور الفاظ کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ میں بول سکتی تھی، میں سن سکتی تھی، میں چل سکتی تھی۔ ارتضیٰ میرے پاس جھکا اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا، مبارک ہو سفینہ، تم مکمل ہو گئی ہو، لیکن اس جناتی علاج نے تمہیں صرف ٹھیک نہیں کیا بلکہ تمہیں کچھ تحفے بھی دیے ہیں۔ اب تم رات کے اندھیرے میں دن کی طرح دیکھ سکو گی، تمہارے کان دیواروں کے پار کی سرگوشیاں بھی سن سکیں گے۔ اب تم عام انسان نہیں رہی، تم ایک ماں ہو جسے قدرت نے خود ہتھیار بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ تھکاوٹ اور کمزوری کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ میں نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا،
ارتضیٰ، مجھے واپس جانا ہے، ایک پل کی بھی دیری اب گناہ ہے۔ وہ درندہ میرے بچوں کے پاس ہے اور میں اب مزید ایک لمحہ بھی اسے سانس لیتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے لے چلو۔ ارتضیٰ نے سر ہلایا اور دوبارہ میرا ہاتھ تھاما۔ واپسی کا سفر پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ ہم روشنی کی رفتار سے وادی مہتاب سے نکلے اور دوبارہ زمین کے کرہ ہوائی میں داخل ہوئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہم ایک مانوس جگہ پر اترے۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا اور میرے سامنے ایک عالی شان بنگلہ کھڑا تھا۔ یہ میرا گھر تھا، وہ گھر جسے میں نے اپنی پسند سے سجایا تھا، لیکن اب یہ مجھے کسی آسیب زدہ کھنڈر کی طرح لگ رہا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار سو رہا تھا۔ ارتضیٰ اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح دیوار پھلانگ کر لان میں اترے۔ میں نے اپنے گھر کی دیواروں کو چھوا۔ مجھے اندر سے احمر کے خراٹوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، حالانکہ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ ارتضیٰ سچ کہہ رہا تھا، میری سماعت اب انسانی نہیں تھی۔ تبھی میری نظر پورچ میں کھڑی گاڑی پر پڑی۔ یہ وہی گاڑی تھی جس میں وہ مجھے لے کر گیا تھا۔ اس نے اسے مرمت کروا لیا تھا، لیکن اس پر لگی خراشیں ابھی بھی باقی تھیں۔ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ ارتضیٰ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی۔ جذبات سے نہیں سفینہ، دماغ سے کام لینا ہے۔ اگر تم ابھی زندہ سامنے گئی تو وہ تمہیں قانونی جال میں پھنسا دے گا۔ وہ ثابت کرے گا کہ تم پاگل ہو۔ ہمیں اسے توڑنا ہے، اندر سے توڑنا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اوپر بچوں کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہاں ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا اور کہا، کھیل شروع کرتے ہیں۔ آج کی رات احمد کی پرسکون نیند کی آخری رات ہوگی۔ ارتضیٰ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ہوا میں بلند کیا اور ہم بغیر کسی آواز کے سیدھا دوسری منزل کی بالکنی میں اترے۔ یہ میرے بیڈ روم کی بالکنی تھی، جہاں کبھی میں اور احمد شام کی چائے پیا کرتے تھے، لیکن آج وہاں گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں اور سوکھے ہوئے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ شیشے کے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اندر بیڈ لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی اور احمد بیڈ پر لیٹا فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میری نئی ملنے والی جناتی سماعت نے شیشے کی دیوار کو چیر دیا اور میں اس کی آواز بالکل صاف سن سکتی تھی، جیسے وہ میرے کان میں بول رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، جان تم فکر مت کرو، وہ دونوں مصیبتیں کل صبح ہمیشہ کے لیے گھر سے نکل جائیں گی۔ میں نے شہر سے دور ایک سستے سرکاری ہاسٹل میں ان کا داخلہ کروا دیا ہے۔ وہاں وہ سڑتے رہیں گے اور ہم سکون سے اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ سفینہ کی دولت اب ہماری ہے اور اس کے بچے اب ہماری عیاشی میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ تو یہ منصوبہ تھا اس درندے کا۔ وہ میرے پھول جیسے بچوں کو جو ناز و نعم میں پلے تھے کسی یتیم خانے نما ہاسٹل میں دھکیل رہا تھا تاکہ وہ اپنی گرل فرینڈ کو اس گھر میں لا سکے۔ میں غصے سے کانپ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ ابھی شیشہ توڑ کر اندر جاؤں اور اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن ارتضیٰ نے میرے کندھے پر دباؤ ڈالا اور مجھے اشارہ کیا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ اس کی موت بہت آسان سزا ہوگی۔ ہمیں اسے وہ موت مارنا ہے کہ یہ ہر لمحہ مرے اور پھر بھی زندہ رہے۔ ہم وہاں سے ہٹ کر بچوں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ بند تھا، لیکن ارتضیٰ کے لیے بند دروازے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرے بچے علی اور زوہا، جو کبھی ریشم کے بستروں پر سوتے تھے، اس وقت زمین پر بچھے ایک میلے گدے پر ایک دوسرے سے لپٹ کر سو رہے تھے۔ ان کے کپڑے میلے تھے اور علی کے گال پر ایک نیل کا نشان تھا جو صاف بتا رہا تھا کہ اسے مارا گیا ہے۔ کمرے میں کھانے کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، جیسے کسی جانور کے آگے چارہ ڈالا گیا ہو۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے دھیرے سے آگے بڑھ کر زوہا کے ماتھے کو چھوا۔ میرا لمس پاتے ہی وہ کسمسا کر جاگی۔ اس نے نیند بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر ایک دم چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ حیرت تھی۔ اس نے سرگوشی کی، ماما، کیا آپ واپس آ گئی ہیں؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ بابا تو کہتے ہیں آپ مر گئی ہیں اور مچھلیاں آپ کو کھا گئی ہیں۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ علی بھی جاگ گیا اور مجھے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ شاید میں کوئی بھوت ہوں۔ میں نے اسے پیار کیا اور دھیمی آواز میں کہا، میرے بچوں، میں زندہ ہوں، میں واپس آ گئی ہوں، لیکن یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتانی، یہ ہمارا راز ہے۔ اگر تم نے بابا کو بتایا تو وہ مجھے دوبارہ بھیج دیں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ماما دوبارہ چلی جائیں؟ دونوں بچوں نے نفی میں سر ہلایا اور مجھ سے بری طرح چمٹ گئے۔ ان کے ننھے جسم کانپ رہے تھے۔ میں نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وقت کم ہے، احمد جاگ سکتا ہے۔
میں نے بچوں کو تسلی دی کہ میں یہیں ہوں، میں اب تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بس تم نے ڈرنا نہیں ہے، اب جو بھی ہوگا وہ بابا کو سبق سکھانے کے لیے ہوگا۔ میں نے انہیں سلایا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی۔ اب وقت تھا آپریشن خوف کا۔ میں اور ارتضیٰ لاؤنج میں آ گئے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی نیلی آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھا۔ اچانک پورے گھر کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ گرمیوں کی رات میں بھی گھر کے اندر دسمبر جیسی سردی پھیل گئی۔ میں نے کچن میں جا کر پانی کا نلکا کھلا چھوڑ دیا اور پھر ارتضیٰ کی مدد سے گھر کے ساؤنڈ سسٹم کو ہیک کیا۔ یہ سب نفسیاتی وار تھے۔ احمد جو اوپر مزے کی نیند سو رہا تھا اچانک ہڑبڑا کر اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کے کمرے میں پانی بھر رہا ہے۔ وہ بستر سے نیچے اترا تو قالین گیلا تھا، حالانکہ وہاں کوئی پانی نہیں تھا۔ یہ صرف ارتضیٰ کا پیدا کردہ ایک سراب تھا۔ وہ بڑبڑایا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ اس نے لائٹ جلانے کی کوشش کی مگر لائٹ نہیں جلی۔ اندھیرے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے، ایک سایہ جو بالکل میری جسامت کا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر آواز دی، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ جواب میں صرف پانی کے ٹپکنے کی آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ یہ آواز اتنی تیز اور گونجدار تھی کہ احمد نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پھر اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ رات کے 3 بجے فون کی گھنٹی کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر نامعلوم فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے میری آواز آئی، وہی آواز جو گونجتی غار سے واپس ملی تھی، بھاری اور سرد۔ میں نے کہا، احمد، دریائے نیلم کا پانی بہت ٹھنڈا ہے، میری ہڈیاں جم گئی ہیں، تم نے مجھے کمبل بھی نہیں دیا۔ احمد نے چیخ مار کر فون پھینک دیا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ کوئی وہم ہے یا کوئی خواب ہے۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں گھس گیا اور منہ دھونے کے لیے نلکا کھولا۔ جیسے ہی اس نے پانی چہرے پر مارا، اسے لوہے کی زنگ آلود بو محسوس ہوئی۔ اس نے لائٹ کے مدھم اجالے میں دیکھا تو بیسن میں پانی نہیں بلکہ گاڑھا سرخ خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر، اس کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا اور پیچھے ہٹا۔ وہ پھسل کر فرش پر گر گیا۔ اس نے دوبارہ دیکھا تو وہاں صرف صاف پانی تھا۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ یہ بصری دھوکہ تھا جو انسان کے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ احمد وہیں باتھ روم کے فرش پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے یا وہ پاگل ہو چکا ہے۔ میں وہیں دروازے کے باہر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور میرے دل کو عجیب ٹھنڈک مل رہی تھی۔ ابھی تو شروعات تھی احمد، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے۔ اگلی صبح احمد کی حالت کسی نشئی جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ زرد۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ملازم نے اسے چائے دی تو وہ کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اسے چائے کی پیالی میں میری تیرتی ہوئی آنکھ نظر آئی تھی۔ وہ زور سے چلایا، یہ کیا ہے بدبخت، تم لوگ مجھے کیا پلا رہے ہو؟ ملازم سہم گیا اور بولا، صاحب یہ تو چائے ہے۔ احمد نے آنکھیں مل کر دیکھا تو واقعی وہاں صرف چائے تھی۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سفینہ کی روح اس کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن اس کا منطقی دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ شاید سفینہ کے رشتہ داروں سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید انہوں نے گھر میں کوئی پروجیکٹر یا اسپیکر چھپا رکھے ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ دیواروں کو ٹھوک رہا تھا، فرنیچر ہٹا رہا تھا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا کیونکہ ہمارا وجود تو نظروں سے اوجھل تھا۔ دوپہر کے وقت وہ تھک ہار کر لاؤنج میں صوفے پر گر گیا۔ وہ علی اور زوہا کو ہاسٹل بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دی کہ بچوں کا سامان گاڑی میں رکھو۔ میں وہیں کھڑی تھی۔ میں نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی انگلی ہوا میں گھمائی۔ اچانک گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں زور سے بند ہو گئے۔ دھڑ دھڑ دھڑ، اتنی زور سے کہ دیواریں ہل گئیں۔ احمد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پنکھے تیز ہو گئے اور ان سے تیز آندھی جیسی ہوا نکلنے لگی۔ ٹی وی خود بخود آن ہو گیا اور اس پر برفیلے پہاڑ اور دریائے نیلم کا منظر چلنے لگا۔ احمد کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کرنے کی کوشش کی مگر وہ بند نہیں ہوا۔ اسکرین پر اب گاڑی کا وہ منظر تھا جب وہ مجھے دھکا دے رہا تھا۔ یہ ویڈیو نہیں تھی بلکہ یہ اس کے اپنے دماغ کی یادداشت تھی جسے ارتضیٰ نے اسکرین پر پروجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر احمد چیخا، بند کرو اسے، کون کر رہا ہے یہ سب، سامنے آؤ۔ پھر ایک آواز گونجی، کسی اسپیکر سے نہیں بلکہ گھر کی در و دیوار سے، بابا ماما کو مت ماریں۔ یہ علی کی آواز تھی۔ احمد نے مڑ کر دیکھا تو سیڑھیوں پر علی کھڑا تھا، لیکن وہ علی نہیں تھا، وہ ارتضیٰ کا بنایا ہوا ایک سایہ تھا۔
احمد نے گھبرا کر اپنی بندوق اٹھا لی جو اس نے دراز میں رکھی تھی۔ اس نے ادھر ادھر فائر کرنا شروع کر دیے۔ گولی شیشے پر لگی اور شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ملازم ڈر کر بھاگ گئے۔ احمد اب مکمل طور پر اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اسے ہر کونے میں سفینہ کھڑی نظر آ رہی تھی، کبھی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ، کبھی خون میں لت پت۔ وہ جس طرف دیکھتا اسے میں نظر آتی اور کہتی کہ میرا حساب دو احمد۔ شام تک احمد کا دماغی توازن اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ باہر کی دنیا بھی اس کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس کو بلائے گا۔ اسے لگا کہ کوئی دشمن اس کے گھر میں گھس کر جدید ٹیکنالوجی سے اسے ڈرا رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھانے فون میں لایا۔ انسپیکٹر صاحب جلدی آئیں، میری جان کو خطرہ ہے۔ کچھ لوگ میرے گھر میں گھس آئے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ پر جادو کر رہے ہیں یا کوئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے نفری بھیجیں، میں احمد بلال بول رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں۔ میں اور ارتضیٰ بالائی منزل کی ریلنگ کے پاس کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے ارتضیٰ سے کہا، وہ پولیس کو بلا رہا ہے، اگر پولیس آ گئی تو کیا وہ ہماری موجودگی کو محسوس نہیں کر لیں گے؟ ارتضیٰ نے اطمینان سے جواب دیا، یہی تو ہم چاہتے تھے سفینہ، پولیس کا آنا ہمارے منصوبے کا آخری حصہ ہے۔ اگر تم اسے اکیلے میں مار دیتی تو دنیا اسے مظلوم سمجھتی اور شاید تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا، لیکن ہمیں اس کا اعتراف جرم چاہیے۔ ہمیں تو دنیا کے سامنے اسے ننگا کرنا ہے۔ جب پولیس آئے گی تو وہ نہ مجھے دیکھ پائیں گے نہ میری کرامات کو سمجھ پائیں گے۔ وہ صرف ایک پاگل شخص کو دیکھیں گے جو ہواؤں سے لڑ رہا ہے، اور پھر تم سامنے آؤ گی ایک زندہ انسان کے روپ میں، اور وہ لمحہ اس کی تباہی کا آخری کیل ہوگا۔ تیاری کر لو سفینہ، آج رات عدالت لگے گی اور جج بھی تم ہوگی اور جلاد بھی تم۔ کچھ ہی دیر میں باہر پولیس موبائل کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ نیلی اور لال بتیوں کی چمک ڈرائنگ روم کے پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ احمد نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے لگا کہ اب وہ بچ جائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا اور گیٹ کھول دیا۔ انسپیکٹر اور 3 سپاہی اندر داخل ہوئے۔ انسپیکٹر نے احمد کی حالت دیکھی، بکھرے ہوئے بال، پھٹی ہوئی آنکھیں اور ہاتھ میں پستول۔ انہوں نے فوراً اس سے پستول چھین لی۔ انسپیکٹر نے کرخت لہجے میں پوچھا، کیا مسئلہ ہے مسٹر احمد؟ آپ نے ایمرجنسی کال کی تھی، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ احمد نے ہذیانی انداز میں چاروں طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، وہ وہیں کھڑی ہے، وہ کونے میں، وہ خونی چہرہ لے کر مجھے گھور رہی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ وہ مجھے مار دے گی۔ اس نے مجھے دریا میں دھکا دیا تھا، اب وہ مجھے لینے آئی ہے۔ انسپیکٹر نے حیرت سے خالی کونے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف۔ انہوں نے احمد کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ انسپیکٹر نے کہا، مسٹر احمد آپ نشے میں لگ رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ احمد نے چیخ کر کہا، نہیں وہ ہے، وہ یہیں ہے، وہ جادوگرنی ہے، اس نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، دیکھو وہ چھت سے خون ٹپک رہا ہے۔ حالانکہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ پولیس والوں کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے یا کسی شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے۔ انسپیکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تلاشی لے لیتے ہیں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ احمد صوفے پر بیٹھ گیا مگر اس کی نظریں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ پولیس والے گھر کا معائنہ کرنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ارتضیٰ نے مجھے اشارہ کیا، میں نے گہری سانس لی۔ اب مجھے سامنے آنا تھا، لیکن بھوت بن کر نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن کر جو بھوت سے زیادہ خوفناک ہو۔ میں نے اپنے گیلے بال کھول دیے اور سیڑھیوں کے اوپر اندھیرے میں جا کھڑی ہوئی۔ ارتضیٰ نے گھر کی مین بجلی کا سوئچ آف کر دیا۔ ایک بار پھر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پولیس والے اپنی ٹارچیں جلانے لگے اور تب ارتضیٰ نے ہوا کا ایک ایسا جھکڑ چلایا کہ کھڑکیاں دھڑام سے کھل گئیں اور پردے ہوا میں لہرانے لگے۔ میں نے اپنی پوری قوت سے آواز لگائی، ایک ایسی آواز جو نارمل نہیں تھی بلکہ اس میں غار کی گونج شامل تھی، انسپیکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، قاتل وہ نہیں جو نظر نہیں آتا، قاتل وہ ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ احمد کی چیخ نکل گئی۔ ٹارچ کی روشنیاں سیڑھیوں کی طرف گھومی جہاں میں کھڑی تھی، سفید لباس میں، لیکن میرے پیر زمین پر نہیں تھے، بلکہ میں ارتضیٰ کی مدد سے ہوا میں تیرتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر پولیس والوں کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کی ٹارچوں کی روشنیوں کا مرکز اب میں تھی۔ میں سیڑھیوں کے اوپر کھڑی تھی اور میرے پاؤں زمین سے کچھ انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ ارتضیٰ نے میرے گرد ہوا کا ایک ایسا حصار بنا رکھا تھا کہ میرے کھلے ہوئے گیلے بال سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے
اور میرے چہرے پر پڑنے والی نیلی روشنی نے مجھے کسی دوسری دنیا کی مخلوق بنا دیا تھا۔ احمد نے جب مجھے ہوا میں تیرتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی جو انسان کی نہیں بلکہ کسی ذبح ہوتے ہوئے جانور کی لگ رہی تھی۔ وہ صوفے کے پیچھے دبکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن خوف نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ پولیس والے بھی اپنی جگہ بت بنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ ٹریگر پر تھے مگر ان میں گولی چلانے کی سکت نہیں تھی کیونکہ ان کے سامنے جو منظر تھا وہ ان کی سمجھ اور تجربے سے باہر تھا۔ کمرے میں چلنے والی تیز ہواؤں نے ڈیکوریشن پیسز کو گرا کر توڑ دیا تھا جس سے شور اور دہشت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ میری آواز کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی انگلی احمد کی طرف اٹھائی اور وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، احمد، تم نے سوچا تھا کہ دریا اپنے راز دفن کر لیتا ہے؟ تم نے سوچا تھا کہ نیلم کا پانی میرے وجود کو مٹا دے گا؟ دیکھو، غور سے دیکھو مجھے، میں وہی سفینہ ہوں جسے تم نے معاملات سلجھانے کے بہانے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں واپس آ گئی ہوں اپنا حساب لینے۔ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی کہانیوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اب قیامت تک تمہارا پیچھا میری چیخیں کرتی رہیں گی۔ احمد نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کا پورا جسم مرغی کے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے چلانا شروع کیا، نہیں نہیں سفینہ، مجھے معاف کر دو، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا مجھے مت مارو، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں سب کچھ واپس کرنے کو تیار ہوں، تمہاری دولت، تمہارے بچے، بس اپنی اس خوفناک شکل کو مجھ سے دور کرو۔ انسپکٹر بچاؤ مجھے، یہ چڑیل ہے، یہ مجھے لے جائے گی۔ انسپکٹر نے ہمت کر کے ٹارچ کی روشنی احمد کے چہرے پر ڈالی اور گرج کر پوچھا، مسٹر احمد، ہوش میں آئیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا؟ یہ پولیس والا بہت ذہین تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ احمد اس وقت نفسیاتی دباؤ میں سچ اگل رہا ہے اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احمد نے انسپکٹر کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس کی نظریں صرف مجھ پر جمی تھیں کیونکہ ارتضیٰ نے اس کے دماغ میں وہ منظر دوبارہ زندہ کر دیا تھا جب میں پہاڑی سے نیچے گری تھی۔ احمد نے زمین پر سر رگڑتے ہوئے چیخ کر اعتراف کیا، ہاں، میں نے اسے دھکا دیا تھا، میں نے اسے چلتی گاڑی سے دریا میں پھینکا تھا کیونکہ میں اس کی جائیداد کا مالک بننا چاہتا تھا، میں اس کے بچوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، میں نے جھوٹ بولا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں قاتل ہوں مگر مجھے اس بھوت سے بچاؤ، یہ میرا خون پی جائے گی۔ جیسے ہی اس کے منہ سے اعتراف جرم کے یہ الفاظ نکلے، اچانک کمرے میں چلنے والی تیز ہوا تھم گئی، کھڑکیاں جو زور زور سے بج رہی تھیں وہ ساکت ہو گئیں اور ارتضیٰ نے گھر کی بجلی بحال کر دی۔ ایک لمحے میں پورا لاؤنج روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ وہ نیلی دھند، وہ خوفناک سائے اور وہ بھوتوں والا ماحول سب غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے پیر زمین پر ٹکائے اور اب میں ہوا میں نہیں تھی بلکہ ایک عام انسان کی طرح فرش پر کھڑی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو جھٹکا اور چہرے پر سنجیدگی سجا کر پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ احمد جو ابھی تک آنکھیں بند کیے چیخ رہا تھا، روشنی اور خاموشی کو محسوس کر کے چپ ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو سامنے مجھے بالکل نارمل حالت میں کھڑا پایا۔ کوئی خون نہیں، کوئی نیلی روشنی نہیں، صرف اس کی بیوی سفینہ، زندہ اور سلامت۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور انسپکٹر کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، انسپکٹر صاحب، آپ نے سن لیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی گواہی دی کہ اس شخص نے ابھی اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ میں کوئی بھوت نہیں ہوں، میں سفینہ سکندر ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، میں زندہ بچ گئی تھی تاکہ اس درندے کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لا سکوں۔ یہ شخص نہ صرف میری دولت کا لالچی ہے بلکہ ایک قاتل بھی ہے جس نے اپنی بیوی کو مارنے کی کوشش کی اور اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی سازش کی۔ احمد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کے دماغ نے یہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جو کچھ ابھی ہوا وہ حقیقت تھی یا ڈرامہ۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ حیرت اور پھر شدید غصے نے لے لی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ وہ گرجا، تم زندہ ہو؟ یہ سب ناٹک تھا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ دیوانہ وار میری طرف لپکا تاکہ میرا گلا دبا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، انسپکٹر اور سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگنے کی آواز نے کمرے میں موجود آخری سنسنی کو بھی ختم کر دیا۔ احمد پولیس والوں کی گرفت میں مچل رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا، لیکن اب وہ بے بس تھا۔
اس کا اپنا اعتراف اسے پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے کافی تھا۔ پولیس والے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ جاتے جاتے مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ہار اور ذلت تھی۔ جب گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور سائرن کی آواز دور ہوئی تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ یہ جنگ بہت کٹھن تھی اور میں جیت چکی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے ننھے قدموں کی آوازیں آئیں۔ علی اور زوہا جو شاید ڈر کر چھپے ہوئے تھے اب باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے پولیس کو بابا کو لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ علی بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ زوہا بھی میری گود میں گھس گئی۔ دونوں بچے سہمے ہوئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں سکون تھا کہ ماں واپس آ گئی ہے، اور وہ ڈراؤنا سایہ جو ان کے باپ کی شکل میں ان پر مسلط تھا اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نے ان کے سروں پر بوسہ دیا اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہے میری جان، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ گھر دوبارہ ہمارا ہے، صرف ہمارا۔ ارتضیٰ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ منظر سے غائب ہو چکا ہے، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ابھی بھی باقی تھا۔ میں نے بچوں کو ملازمہ کے حوالے کیا جو ڈرتے ڈرتے واپس آ چکی تھی، اور میں خود چھت پر چلی گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میرا دل تشکر سے بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ جنزادہ میری مدد کو نہ آتا تو شاید میں آج بھی لاوارث وارڈ کے اسی بستر پر ایڑیاں رگڑ رہی ہوتی۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک جانی پہچانی خوشبو آئی، رات کی رانی کی مہک۔ میں مڑی تو ارتضیٰ وہاں کھڑا تھا۔ اس کا سفید لباس چاندنی میں چمک رہا تھا اور چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، سفینہ، انصاف ہو گیا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا اور مظلوم کو اس کا حق مل گیا۔ میرا وعدہ پورا ہوا۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا، ارتضیٰ، شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔ تم نے مجھے صرف زندگی نہیں دی بلکہ مجھے جینا سکھایا ہے۔ تم نے میرے مردہ اعصاب میں ہی نہیں بلکہ میری مردہ روح میں بھی جان ڈالی ہے۔ میں تمہارا احسان کیسے چکا سکتی ہوں؟ تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے۔ ارتضیٰ نے نفی میں سر ہلایا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں سفینہ، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آگ کی مخلوق ہوں۔ لیکن آگ صرف جلاتی تو نہیں ہے، کبھی کبھی راستہ بھی دکھاتی ہے۔ تم ایک بہادر عورت ہو۔ تم نے وادی مہتاب کی تکلیف برداشت کی۔ تم نے موت کو شکست دی۔ یہ تمہاری اپنی ہمت تھی جس نے مجھے تمہاری مدد کرنے پر مجبور کیا۔ اب تمہاری دنیا کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے۔ میرا کام یہاں ختم ہوا۔ مجھے اپنے قبیلے واپس جانا ہوگا، کیونکہ انسانوں اور جنات کی دنیاؤں کا ملن زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو؟ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے؟ ارتضیٰ کا جسم دھیرے دھیرے دھندلا ہونے لگا۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کی آواز اب کسی گونج کی طرح آ رہی تھی۔ جسمانی طور پر شاید ہم کبھی نہ ملیں، لیکن تعلق روح کا ہے سفینہ۔ جب بھی چاندنی کھلے گی، جب بھی تم خود کو تنہا محسوس کرو گی، یاد رکھنا وادی مہتاب کا شہزادہ تمہارا محافظ بن کر سائے میں موجود ہوگا۔ الوداع سفینہ سکندر۔ اور پھر وہ روشنی کے ذرات میں بکھر گیا اور ہوا کے دوش پر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ میں دیر تک وہیں کھڑی اسے خلا میں گم ہوتے دیکھتی رہی۔ میرے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک اطمینان بھی تھا کہ میرا دوست کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اس واقعے کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ زندگی اپنی ڈگر پر واپس آ چکی ہے۔ احمر کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ میں نے اپنا بزنس دوبارہ سنبھال لیا ہے اور اللہ کے کرم سے وہ پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر رہا ہے، لیکن میں اب وہ پرانی سفینہ نہیں رہی۔ میرے اندر ایک ایسی طاقت آ گئی ہے جو مجھے عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ میں اب بھی رات کے اندھیرے میں دن کی طرح دیکھ سکتی ہوں اور میری سماعت دیواروں کے پار بھی سن سکتی ہے۔ یہ ارتضیٰ کے دیے ہوئے تحفے ہیں جو میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ آج رات بھی چاند پورا ہے۔ میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھی ہوں۔ علی اور زوہا گھاس پر کھیل رہے ہیں۔ ان کی ہنسی کی آوازیں فضا میں جل ترنگ بجا رہی ہیں۔ میں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے انہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔ اچانک میری نظر لان کے کونے میں موجود پرانے برگد کے درخت پر پڑتی ہے۔ وہاں گھنے سائے میں کوئی کھڑا ہے، کوئی ایسا جس کا جسم نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا ہیولہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ انسانوں جیسا ہے مگر انسان نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے میرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ڈر جاتا، لیکن میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہراتی ہوں۔
ایک دوستانہ سلام کے انداز میں، اور جواب میں وہ سایہ بھی ہلتا ہے، درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہوتی ہے اور ایک ہلکی سی نیلی روشنی چمک کر غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ارتضا ہے۔ وہ گیا نہیں ہے، وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ وہ میرا اور میرے بچوں کا اندیکھا محافظ ہے۔ میں نے کپ میز پر رکھا اور آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس کائنات کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، اور یہی احساس میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس اس کا ایک باب مکمل ہوا ہے، کیونکہ جب تک چاندنی ہے ہمارا رشتہ قائم ہے۔